بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں قصہ پارٹ 6۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے۔ یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک اس غار میں گزارتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیں، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، فوراً ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بےہودہ بات کبھی نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی فرقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ پکار اٹھے، پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور دیرینہ رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زیر اثر حلقوں کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ کر گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت اکرام کی گھر کے مرکز بنا لیا گیا۔